دنیائے مسلم کا عظیم لیڈر جو فلسطین کی حمایت کی وجہ سے پنجرے میں قید کر کے مار ڈالا۔ یہ عظیم لیڈر جب عدالت میں جج کے سامنے پیش کرتا تو ایسا لگتا جیسے بڑے شیر کو پنجرے میں قید کیا ہے۔ دنیا کے اس عظیم لیڈر کا نام محمد مرسی تھا۔ محمد مرسی 20 اگست 1951 کو مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے قاہرہ یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں وہ امریکہ چلے گئے اور امریکہ میں پی ایچ ڈی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 1980 میں وہ خلائی ادارہ یعنی ناسا میں بھی کام کر چکے ہیں اور 1985 میں وہ اپنے وطن مصر آنے کے بعد مصر میں 25 سال پروفیسر رہے۔ 1977 میں وہ اخوان المسلمین یعنی حماس کے ساتھ بھی وابستہ رہے، جبکہ 2000 میں وہ باقاعدہ سیاست میں آ کر مصر پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ وہ جوشیلی تقریروں کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ 2011 میں مصری انقلاب کے بعد انتخابات میں حصہ لیا اور جماعت الاخوان المسلمین کی تحریک سے منسلک اتحادی جماعت کی تشکیل بھی دی۔ 2011 میں احتجاجوں میں مرسی سمیت حماس کے دوسرے 24 لیڈروں کو گرفتار کر لیا، مگر آپ 2 دن بعد یعنی 30 جنوری کو جیل توڑ کر فرار ہو گئے۔ اس وقت مصر کے صدر حسنی مبارک تھے، جو ایک جرنیل، سامراجی سوچ کے مالک اور کرپٹ علمدار تھے۔ اس وقت مصری انقلاب عروج پر تھے۔ 2012 کے عام انتخابات میں جمہوری راستے سے الیکشن لڑا اور 30 جون 2012 کو مصر کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری منتخب صدر بن گئے۔ محمد مرسی اسرائیل اور ان کی اتحادیوں کے لیے بڑا خطرہ تھا۔ وہ بار بار اپنی تقریروں میں کہتا کہ قرآن ہمارا آئین ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، محمد سلم ہمارا لیڈر ہے اور جہاد ہمارا راستہ ہے۔ القرآن دستورنا، القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا۔ آپ ایک عالم اسلام کے جذبات سے ساری دنیا ڈرتے تھے۔ وہ فلسطینیوں کے حق میں بول پڑتے تھے اور اسرائیل کو وارننگ بھی دیتے تھے۔ آپ کے صدر بننے کے بعد انہوں نے آئین و قانون کو اسلامی بنانا چاہا تو ملک بھر میں مظاہرے اور توڑ پھوڑ شروع ہوئی۔ اسی وقت اس وقت کے فوجی جرنیل فاتح السیسی تھا۔ یہ وہی فاتح السیسی ہے جن کو محمد مرسی ہی نے آرمی چیف لگایا، لہٰذا انہوں نے مرسی کو بغاوت ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا کہ اس ہنگاموں کو ختم کرے ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ مرسی نے اس بات کو سختی سے رد کیا اور 48 گھنٹے گزرنے کے بعد 13 جولائی 2013 کو ان کی ہی سلیکٹر وزیر دفاع اور آرمی چیف عبدالفتاح السیسی نے مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یوں مرسی کی حکومت کا 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور فوجی حکومت قائم کر دی گئی۔ تو ناظرین، یہ بالکل اسی ہی طرح تھا جس طرح جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا، جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کے ساتھ اور جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ کیا۔ بالکل اس طرح جنرل سیسی نے بھی صدر مرسی کو نہ صرف اقتدار سے ہٹایا بلکہ ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ صدر مرسی پر مختلف قسم کے الزامات عائد کیے۔ پہلا الزام جیل توڑنے کا الزام تھا، جس میں انہوں نے 50 پولیس و قیدی قتل، 20,000 لوگوں کو بھگایا۔ دوسرا یہ کہ پولیس کو مظاہروں میں قتل کا الزام تھا۔ تیسرا، قطر کو مصر کے خفیہ دستاویزات حوالے کرنا۔ چوتھا، عدالت کی توہین کرنا۔ جس کے بعد محمد مرسی کا ٹرائل شروع ہوا، جس کے بعد مرسی پر عمر بھر قید کی سزا سنائی گئی۔ 17 جون 2019 کو عدالتی کارروائی جاری تھی، جس میں آپ کو پیش کیا
آپ کو پیش ہوتی ہی آپ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان کی موت نے دنیا کو حیرت میں ڈالا۔ کسی نے ان کو ٹارچر کا نام دیا تو کسی نے زہر دینے کا نام دیا، یعنی مارڈر قرار دیا، اور یوں ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہونے دیا۔ ان کے نمازی جنازہ میں صرف ان کے خاندان کے 11 افراد شامل تھے اور یوں اس کو نامعلوم جگہ پر دفن کیا۔ تو ناظرین، ان کا گناہ صرف یہی تھا کہ انہوں نے امریکہ و اسرائیل کو خدا ماننے سے انکار کیا تھا، اور یوں یہ 17 جون 2019 کو دنیائے مسلم ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔